اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہاں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ شریف بنانے کی، تعمیر کرنے کی جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ آپ وہاں جا کے میرا گھر بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، پہلی تعمیر تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کر چکے تھے، پھر طوفان نوح کے بعد کیونکہ سب کچھ مٹ چکا تھا لیکن اس کی جو بنیادیں تھیں وہ موجود تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک میں تیرا گھر کیسے بناؤں اور کس طرح بناؤں؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے آ کے نشاندہی کی، تو یہاں جو ہے وہ بنیادیں ہیں، آپ اسی پر جو ہے دوبارہ بنا دیں۔ تو وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی تو یہ وہاں وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کعبہ شریف بنا رہے تھے، رب اجعل ھذا بلدًا آمنا، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ تب شہر کہہ رہے ہیں جب جو چار جھوپڑیوں کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ آج سے 4000 4500 سال پہلے کی بات ہے جب صرف اور صرف وہاں پہ ایک قبیلہ آ کے بیٹھا ہے، وہ بھی عارضی طور پر، پھر وہاں کے انہوں نے مستقل ڈیرے لگا بھی لیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ صرف پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ آ کے بیٹھے تھے، لیکن اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ مالک اس شہر کو امن والا بنا۔ تو آپ دیکھیں جیسے جیسے پھر وقت گزرتا گیا ہے اس شہر کے اندر آبادی کے اندر اضافہ ہی ہوتا گیا اور آج تک ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ ایک تو اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی سی بستی کو جو ہے وہ اتنا بڑا شہر بنا دیا۔ دوسری دعا کیا مانگی؟ وارزق اہلہ من الثمرات، پروردگار یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو آج دیکھ لیں دنیا جہان کا کوئی پھل ایسا نہیں ہے جو وہاں پہ کعبہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر نہ ملتا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ایک نیا نقطہ میں آپ کو عرض کرنے لگا، وہ یہ ہے کہ یہ تو لوگ سنتے ہی رہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ ہر پھل ملتا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دیکھیں جب ابراہیم خلیل اللہ کی محنت اتنی ہے تو دعا کا اثر بھی چیک کریں، 4000 سال پہلے جوان نے جو ہے وہ دعا مانگی تھی، آج تک اس کا اثر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص رب کی بارگاہ اقدس کے اندر اپنی دعا کا اثر دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس پہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے، جتنا راضی کرتا جائے گا اس کی دعا کے اندر اتنا اثر ہوتا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، مالک اس یہاں پر ان کو رزق دے جو تجھ پر ایمان لائے، جو قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی نا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مالک میری جو اولاد ہے ان کو بھی تو ہے وہ امامت عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا تھا صرف ان کو امامت عطا فرماؤں گا جو آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، جو آپ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے ان کو کوئی منصب نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ اسی دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مالک پھر رزق بھی انہیں عطا فرما جو ایمان والے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہے نا فامتعہ قلیلا، میں انہیں بھی تھوڑا سا نفع دوں گا۔ کافر کو بھی تھوڑا سا نفع، یعنی پھلوں سے، رزق سے میں کافر کو تھوڑا سا نفع ضرور دے دوں گا۔ آپ دیکھ لیں کفار کی جتنی بھی ترقی ہے، یہود و نصارہ کی، امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، چین، جو کچھ بھی آج کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، رب فرما رہا ہے قلیلا، انہیں تھوڑا سا نفع دوں گا۔ ہے آج تھوڑے سے نفع ان کا اتنا زیادہ ہے تو رب کا کثیر کتنا ہوگا؟ جی رب فرماتا کل متاع الدنیا قلیل، ہم نے دنیا کو بنایا ہی تھوڑا سا ہے، یہ تھوڑا رب کا تھوڑا اتنا ہے تو رب کا زیادہ کتنا ہوگا؟ جی کل متاع الدنیا قلیل، فرما روئے زمین کے اندر جو کچھ ہے پوری کی پوری زمین جو ہے یہ تھوڑی سی ہے، جس کی تھوڑی اتنی ہے اس کی زیادہ کتنی ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رزق کا معاملہ رہا وہ میں کافر کو بھی دے دوں گا، مسلمان کو بھی دے دوں گا، لیکن آگے کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، میں اگلا معاملہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا ان کو پھر میں آگ کی عذاب کی طرف پھیر دوں گا۔ ہاں یہاں پہ تھوڑا سا مزہ کر لیں، آج مسلمانوں کے جو آئیڈیل شخصیات ہیں نا جن کے پیچھے یہ مرے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، فرمایا تھوڑا سا مزے کر لیں،
یہ بلڈنگیں بنا لیں، یہ جناب اللہ سارا کو ترقیاں بھی کر لیں، یہ سائنس بھی بنا لیں، چاند پر بھی پہنچ جائے، مریخ پر بھی پہنچ جائے، سب کچھ کر لیں، آخر ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ الی عذاب النار، میں انہیں آگ کے عذاب کی طرف پھینک دوں گا، وبئس المصیر۔ رب کہہ رہا ہے یار، کہتا ہے برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جس کو رب کہے جہنم کا ٹھکانہ کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں، رب جس کو اچھا کہے وہ اچھا کتنا ہوگا، رب جس کو برا کہہ دے وہ برا کتنا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مل کے جب بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تب دعا کیا مانگ رہے تھے؟ کہتے ربنا تقبل منا، مالک ہم سے قبول فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے نا بندے کو آکڑ نہیں جانا چاہیے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد بندے کو جھک جانا چاہیے کہ پروردگار نیکی میں نے کر دی، قبول تو فرما لے۔ ویسے انسان کو نیکی جو ہے بندے کو آکڑ خواہ بنا دیتی کہ میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نہ، ابراہیم بھی ہو، خلیل اللہ نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دونوں کا یار انداز دیکھیں، نبی ہونے کے باوجود آج جی کا حد نہیں ہو گئی کہ رب کا گھر بھی بنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ مالک ہم کوئی تکبر نہیں، آکڑ نہیں، کوئی نخرہ نہیں ہے کہ ہم تیرا گھر بنا رہے ہیں، نہ، بس ہم تو کوشش کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ کیسا انداز ہے یار، ہے انک انت السمیع العلیم، کیونکہ سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہی ہے، ہماری دعائیں بھی تو ہی قبول کرے گا، جانتا ہی تو ہی ہے کہ ہم تیرے دونوں نبی ہو کر تیرے ہی گھر بنا رہے ہیں، تو ساتھ آج بھی ساتھ کر رہے ہیں، دعا بھی ساتھ مانگ رہے کہ مالک یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صرف تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے ہمیں چن کر اپنے ہی گھر بنوا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ابراہیم علیہ السلام نے 10 دعائیں مانگی، کتنی؟ 10 دعائیں۔ ذرا چیک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دعائیں پھر جیسی مانگی رب نے ویسی قبول فرما لی۔ ٹھیک ہے، کیا مانگی؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ پہلی دعا دیکھیں جی، وجعلنا مسلمین لکا، پروردگار ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ مسلمین، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ جھکنے والا، مطلب رب کے آگے جھکنے والا، یعنی اسلام کا مطلب ہوتا ہے جھکانا۔ اسلام امن کا مطلب، اسلام سلامتی سے ہے ہی نہیں، اسلام کا مطلب ہے جھکانے والا، اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ رب کی بارگاہ اقدس میں جھکنے والا ہے۔ تو جو امریکہ کے آگے جھک جائے وہ مسلمان تھوڑی ہے، جو کفر کے آگے جھک جائے وہ مسلمان تھوڑی ہے، جو انگریز کی تعلیم کے آگے جھک جائے وہ مسلمان تھوڑی رہا۔ مسلمان تو وہی ہے جو رب کے آگے جھکا ہو۔ یہ پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، پروردگار، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مانگی، کہا مالک ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنا۔ ایک دعا، دوسری ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد کو بھی اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی۔ یار کیسی دعا مانگ رہے ہیں، آج ہم بھی دعا مانگتے نا، ٹھیک ہے، مالک ہمارے پتر کو یہ بنا دے، وہ ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، فلانی شاہ بنا دے، فلانی شاہ بنا دے، یہ دعا ہم مانگتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ یہ غالباً زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، پتہ نہیں یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، مالک مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک بھی ہو، تیرے آگے جھکنے والا بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، امت مسلمۃ لک، ایک ایسی امت میں سے بنا ہمیں اور ہماری اولاد کو جو تیری فرما بردار ہو۔ ٹھیک ہے، تیسری دعا دیکھیں، وارنا مناسکنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی دکھا دے کہ تیری عبادت کرنی کیسے ہے۔ یار کیسا یار یہ انداز ہے، کیسا کمال کی باتیں ہے کہ رب کا خلیل رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے میرے مالک ہمیں جھکنے کا طریقہ سکھا، ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو طریقہ تو ہمیں بتائے گا ہم اس طریقے سے اگر عبادت کریں گے تو تیرا قرب زیادہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بندے کو اپنی طرف سے پاٹے خواہ نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں علم سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں علم سیکھیں گے، علم پھر یوٹیوب اور فیس بک سے نہیں سیکھا جائے۔ آج تو سب سے بڑا استاد جو ہے فیس بک کی ہے، کسی سے پوچھنا ہاں بھی یہ مسئلہ کہا، کہہ رہے میں نے فیس بک سے نکالا ہے، اور تو نے یہ مسئلہ کہا، نہیں میں نے یوٹیوب سے نکالا تھا۔ اللہ کے بندے کمال نہیں ہو گیا، یہ استاد تیرے بن گئے آج کے دور میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خلیل نے دعا مانگی، میرے مالک ہمیں کسی اور سے علم نہیں سیکھنا ہے، تو کرم فرما، میں تیرا خلیل ہوں، ہمیں عبادت کے طریقے بھی آپ ہی ارشاد فرما، وتب علینا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ کتنے دعائیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے، 5ویں ہوگی، وتب علینا، پروردگار ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمت بھی عطا فرما دے۔ کیوں؟ انک انت التواب الرحیم، بے شک توبہ قبول کرنے والا بھی تو ہے، رحم فرمانے والا بھی تو ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 6ٹھی دعا دیکھیں جی، اب دعا کیسے عجیب مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا،
پروردگار اے ہمارے رب انہی میں ایک رسول بھی بھیج. کس میں؟ اس شہر میں ہے. اور بھیج کون سا؟ منہم انہی میں سے بھیج. یہ چھٹی دعا ہوگی، ساتویں دعا ہو گئی. ٹھیک ہے. کیوں؟ دیکھیں کیسی دعا مانگی کہ مالک، یہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی دعا ہے. ٹھیک ہے. کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے. وہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا، اس نے بڑی کمال کی بات کی. کہ یہ بات یہ ہے، مستری جانتا ہے کہ جتنی بڑی وہ کام کرتا ہے نا اتنی زیادہ وہ اجرت بھی مانگتا ہے. بلڈنگ جیسی بنائے گا اس کا ٹھیکہ بھی ویسے ہی مانگے گا نا، کیونکہ اس بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا ہے تو فلہذا مجھے اتنی پیسے چاہیے. اس بلڈنگ کے اندر یہ مٹیریل لگے گا تو فلہذا زیادہ خرچہ آئے گا. اس طریقے سے بنے گی، اس طریقے سے بنے گی تو فلہذا مجھے جناب اس کے لیے اتنا ٹھیکہ چاہیے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں کہ ابراہیم خلیل اللہ بنا رہے تھے کعبہ شریف، رب کا گھر بنا رہے تھے، تو پھر بنانے والا بھی خلیل ہے اور جس کو گھر کو بنایا جا رہا ہے وہ گھر بھی رب العزت کا ہے. تو فرمایا کہ مالک پھر مزدوری جو مانگی نا، مزدوری کیسی مانگی ہے؟ کہا پروردگار کیونکہ تیرا گھر بنا رہے ہیں تو کرم فرما، پھر مزدوری عطا فرمانی ہے، اجرت عطا فرمانی ہے، تو پھر وہ رسول عطا فرما جو سب سے آخر میں بھی آئے گا اور سارے نبیوں کا امام بھی ہو. گھر بھی کتنا بڑا بنا رہا ہے تو پھر مزدوری بھی اس حساب سے ہی مانگی ہے. آگے دیکھیں جی، میں کہ یتلو علیہم آیات کا، وہ نبی جو آئے نا آگے ایک تو ہو انہی میں سے، ٹھیک ہے، کسی اور میں سے بھی نہ آئے. ٹھیک ہے. اب اس سے پتہ چل گیا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل چلی تھی یہ وہ دعا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، مالک انہی میں سے بھیج. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا خاندان وہیں پہ بیٹھا رہا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی سے تشریف لائے ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو یہ وہ دعا تھی جو 3000 سال یا 2500 سال پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ السلام کے لیے مانگی تھی. ٹھیک ہے. وہ نبی ہو کیسا، کرے کیا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ آ کر تیری قرآن کی تلاوتیں کرے، تیری کتاب کی تلاوتیں کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تلاوت کی کہ نہیں کی؟ ہے جی. پورا جزیرۃ العرب جو جناب وہ مر رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، کوئی کس کو کھا رہا ہے، کوئی کسی کو کھا رہا ہے، کوئی کسی کو کھا رہا ہے. حضور نے آ کے ایسا قرآن سنایا، ایسی قرآن سنایا کہ بندے سارے کے سارے جناب قرآن کے پیچھے لگ گئے. تلوار لے کے آنے والا بھی تلوار رکھ کے بیٹھا ہوا حضور کے سامنے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے دیکھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میرے مالک وہ آ کر ان کو کتاب بھی سکھائے. یہ کیا ہے جناب؟ یہ 8ویں دعا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو آ کر کتاب سکھائے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ ٹھیک ہے جی. پورے صحابہ کرام جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے اور قرآن مجید کو سن بھی رہے ہیں، ساتھ تلاوت بھی کر رہے ہیں، ساتھ قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو سورۃ بقرہ ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال کے اندر حضور سے سیکھی ہے. 12 سال کے اندر صرف سورۃ بقرہ سیکھی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ 12 سال تو اپنا سورۃ فاتحہ کو سیکھا ہے. سورۃ بقرہ جب سیکھی نا تو علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کو سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگی. فرمایا وہ نبی آئے اور آ کے کرے کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آ کر ان کو کتاب بھی سکھائے. اور حضور نے پھر کیسی کتاب سکھائی ہے؟ کل میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا، وہ صحابہ رسول جب قرآن پڑھ رہے تھے تو آسمان سے فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے تھے. حضور نے اس طریقے سے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا ہے. وَالْحِکْمَةَ، اور آ کر اپنی سنتیں بھی سکھائے. کتاب بھی سکھائے، رب کا کلام یہ ہے بھائی، اور والحکمت، اور اپنی سنت بھی سکھائے. سنت کیسے ہے کہ تم نے کھانا کیسے ہے، تم نے پینا کیسے ہے، تم نے آنا کیسے ہے، تم نے جانا کیسے ہے، تم نے اٹھنا کیسے ہے، تم نے بیٹھنا کیسے ہے، تم نے سونا کیسے ہے، تم نے جاگنا کیسے ہے. ہر چیز کا طریقہ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ٹھیک ہے. ایک یہودی نے صحابہ رسول کو نہ تانا مارا کہ تمہارا نبی استنجے کے طریقے بھی بتا دیتا ہے، یہ بھی کوئی باتیں بتانے والے، استنجا کیسے کرنا ہے؟ تو اب ظاہر آج کا مسلمان ہوتا تو ایسا سے کہے نہیں وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ پھر سمجھا کریں وہ تو کوئی اور بات تھی. صحابی رسول نے فرمایا ہاں ہمارا نبی اس لیے بتا دیتا ہے کہ تاکہ کل کو میری امت اس چھوٹی سی چھوٹی بات کے کسی اور کے دروازے پہ نہ جانا پڑے. وہ اس لیے سکھاتا ہے. دیکھیں نا، پانی سے لے کر یار مرتے دم تک، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی خوشی غمی، کون سی چیز ہے جو میرے نبی نے نہیں سکھائی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے. قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، فرمایا کہ تم نے جو مرضی ہو تم میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لینا، تمہاری خوشی آئے میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لو، تمہارے اوپر غم آ جائے میرے نبی کی سیرت کو دیکھ لو. کیوں جی؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار وہ خلیل آئے، وہ نبی آئے تو آ کے ان کو قرآن بھی سکھائے اور ان کو سنت بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک اور صاف کر دے، ستھرا کر دے، دل کے اندر جتنی بیماریاں کھڑی ہیں، علائشیں کھڑی ہیں، ساری نکال کے رکھ دے، ان کے دل کو جو ہے وہ صرف اور صرف رب کی بارگاہ اقدس کے ساتھ جوڑ دے، میں ایسا نبی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، فرمایا کیف اصبحت یا ساریہ، فرمایا ساریہ تو نے صبح کیسے کی ہے، کس حال میں صبح کی ہے؟ وہ کہتے اصبحت مومنا حقا، کہتے یا رسول اللہ میں نے پکے سچے مومن کی طرح جو ہے صبح کی ہے۔ حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا ساریہ، میں تو جانتا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا حضور میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور آپ کو اللہ کا سچا اور پکا ٹھکا رسول مانتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک کی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیسا یار ان لوگوں کو پاک اور صاف بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے؟ تو یہ 10 دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کے مانگی جب آپ کعبہ شریف کو، بیت اللہ شریف کو بنا رہے تھے، اور آگے کیا کہا؟ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، میرے مالک دعا تو ہم ہی مانگ سکتے ہیں، غالب بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہی ہے، ہاں ہمارا کام ہے دعا مانگنا، کسی حکمت کے تحت اگر تو قبول نہ فرمائے پھر بھی تیری مرضی، اگر قبول کر لے پھر بھی تیری مہربانی ہے۔ یعنی دیکھیں ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ عاجزی بھی کرتے جا رہے ہیں کہ ہمارا کام تو دعائیں مانگنا ہے، میرے مالک تو قبول فرما لے پھر بھی تیری مہربانی، نہ قبول فرمائے پھر بھی تیری مرضی ہے، یعنی اس سے پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ 10 دعائیں جو ہے وہ اپنے رسول کے لیے نکلوائی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایسا ہو، ایسا نبی ہونا چاہیے، ایسا نبی ہونا چاہیے، ایسا نبی ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر جو قرآن مجید ہے نا، یہ حضور تاریخ کی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں نا، سیرت کی، فرماتے ہیں ظلم، مجاز، اکاز اور مجنہ، یہ 3 منڈیاں لگتی تھیں عرب کے اندر، 3 منڈیاں۔ وہاں پہ لوگ جا کے، ظاہر منڈیاں اور میلوں کے اندر کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میلوں کے اندر تو ہر بندہ اپنا اپنا لگا ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام تنہا جاتے، کوئی بلانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ظلم، مجاز، اکاز اور مجنہ، یہ 3 منڈیاں تھی عرب کی، بڑی مشہور 3 منڈیاں تھی، میلے سمجھ لے، میلے تھے۔ ہر کوئی وہاں پہ آ کے کوئی اپنا سودا بیچتا، کوئی اپنی باتیں کرتا، کوئی کچھ سکھلاتا، کچھ نہ تھا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے، کوئی یار ادھر لگا ہوا ہے، کوئی ادھر لگا ہوا ہے، حضور بلند کوئی دیکھتے نا، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی بڑا پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی اونچی جگہ ہے، حضور وہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ دور بھی تو تھا نا، ٹھیک ہے، کہ آج کتنے لوگ یار قرآن پڑھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے وہاں جا کے، میلوں کے اندر جا کے، منڈیوں کے اندر جا کے حضور نے قرآن سنایا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔